والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 87 اور 88 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور قوم نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں تو تم بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ قالوا یا شعیب، اور کہا اے شعیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو دو باتوں کا حکم دیا تھا۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کریں۔ دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کریں۔ قوم نے دونوں باتوں کا جو جواب حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا اس کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا۔ پہلی بات کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، یعنی کیا ہم ان خداؤں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں۔ پیچھے بھی آپ نے سنا ہوگا 11 سپارے جو ہم تفسیر کے پڑھ سن کر آئے ہیں کہ اکثر انبیاء کرام کو ان کی امتوں نے یہی کہا کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کی جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ کر جو ہے آپ کے پیچھے چل پڑیں۔ مدین والوں کے پاس اس جواب سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کے پاس بت پرستی کرنے پر دلیل اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید تھی، اس لیے جب شعیب علیہ السلام نے انہیں بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا تو انہیں بہت عجیب لگا اور کہنے لگے کہ بت کی پوجا کرنے کے جس طریقے کو ہمارے پچھلے لوگوں نے اپنایا ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مدین والوں نے جواب دیا ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی کیا ہم اپنے مال اپنی مرضی کے مطابق ان کے اندر عمل نہ کریں کہ آپ ان دونوں باتوں کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے اموال میں پورا اختیار رکھتے ہیں، چاہے کم ناپیں یا کم تولیں۔ تو فرمایا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، مال ہمارا ہے، ہمارا اس کے اندر اختیار ہے، ہم کم کریں اس کے اندر یا کم تولیں۔ آیت میں مذکورہ لفظ صلاۃ سے مراد یا تو دین و ایمان ہے یا اس سے مراد نماز ہے۔ انک لانت الحلیم الرشید، تو تم بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ مدین والے اپنے گمان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بے وقوف معاذ اللہ جاہل سمجھتے تھے، اس لیے طنز کے طور پر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ بعض اوقات ہمیں بھی جب کوئی نیکی کی دعوت پیش کرتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں تو بڑا نمازی آیا یا تو بڑا حاجی آیا یا تو بڑا مولوی آیا، تو اس طریقے سے کہ ہم بھی جواب طنز کے طور پر جب اگلوں کو دیتے ہیں تو ان قوموں نے بھی طنز کے طور پر، مذاق کے طور پر، طانے کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کنجوس آدمی کو آتے دیکھ کر کہے جناب حاتم طائی تشریف لا رہے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں بڑے عقل مند اور نیک چلن کی حیثیت سے مشہور تھے، لیکن جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان میں نسل در نسل چلتے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے جاہلانہ طریقے کو چھوڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے حیران ہو کر کہا آپ تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہیں، پھر آپ ہمیں کیسے یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے نسل در نسل چلتے ہوئے بتوں کی پوجا کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ کہنے لگے ہم آپ کو تو بہت نیک آدمی، اچھا آدمی سمجھتے تھے، آپ نے ہمیں بتوں کی عبادت کرنے سے روک دیا اور آپ ہمیں روک رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اور ترجمہ کنز ایمان شعیب نے فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکے اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ قال یا قومی فرمایا اے میری قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اے میری قوم مجھے بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی علم، ہدایت، دین اور نبوت سے سرفراز کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے بہت زیادہ مال حلال عطا فرمایا ہو تو پھر کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اس وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم لوگوں تک نہ پہنچاؤں؟ جب لوگوں نے آپ کو منع کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچانے میں خیانت اس میں نہیں کر سکتا۔ یہ میرے لیے کس طرح روا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی کثیر نعمتیں عطا فرمائے اور میں اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کروں؟ وما اریدو اور میں نہیں چاہتا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حلیم و رشید ہونے کا اعتراف کیا تھا، ان کا یہ کلام طنز اور مذاق اڑانے کے طور پر نہ تھا بلکہ اس کلام سے مقصود یہ تھا کہ آپ حلیم اور کمال عقل کے باوجود ہم کو اپنے اموال میں مرضی کے مطابق تصرف کرنے سے منع کرتے ہیں، یعنی ہمارا مال ہے ہم چاہیں تو کم کریں چاہیں تو زیادہ کریں۔ اس کا جواب جو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم میرے کمال عقل کا اعتراف کرتے ہو تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے لیے جو بات پسند کی ہے وہی ہوگی جو سب سے بہتر ہو، اور وہ خدا تعالیٰ کی توحید، ناپ اور تول میں خیانت نہ کرنا ہے۔ میں چونکہ اس کا پابندی سے عامل ہوں تو تمہیں سمجھا لیتا ہوں یہی طریقہ کار بہتر ہے کہ میں خود بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تو تمہیں بھی اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم بھی ناپ اور تول میں کمی نہیں کرو۔ وما توفیقی الا باللہ اور اللہ ہی کی توفیق سے ہے، یعنی میں نے اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا کیونکہ مجھے اپنے رب پر اعتماد اور تمام کاموں میں اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ تمام نیک اعمال اور توبہ کرنے میں میں اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس کلام شریف میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کی دستگیری کے بغیر محض اپنی عقل سے ہدایت نہیں پا سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی انسان ہدایت پاتا ہے، اللہ کریم کے فضل اور کرم سے ہی انسان نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی اچھے کاموں کی توفیق انسان کو ملتی ہے۔ تو آپ نے اس لیے یہ کلام فرمایا کہ کوئی شخص محض اپنے طور پر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، رب کے کرم سے ہی انسان کو اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو بھی ان مذکورہ بالا واقعات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ناپ تول میں کمی، دیگر جو واقعات اس میں مذکورہ بیان، اللہ کریم ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔